بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے خودکشی کے حوالے سے۔ کسی شخص کا اپنے آپ کو قصداً اور غیر قدرتی طریقے سے ہلاک کرنے کا عمل خودکشی یعنی سوسائڈ کہلاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ دماغی توازن خراب ہونے کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، یا ڈپریشن میں آ کر خودکشی کرتے ہیں، یا کاروبار میں نقصان ہو جانے کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں۔ تو خودکشی کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو اور احسان کرنے والے بنو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ تو ان دو آیتوں مبارکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، یعنی خودکشی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ہتھیار سے خودکشی کرے تو جہنم میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ شخص اسی ہتھیار سے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا، اور جو شخص زہر سے خودکشی کرے تو وہ جہنم میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا، اور جو شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے تو ہمیشہ جہنم میں وہ گرتا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان میں مقابلہ ہوا۔ نوبت کشت و خون تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار اپنے اپنے لشکر کی طرف روانہ ہو گئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک ایسا شخص تھا کہ وہ جس پر بھی حملہ کرتا تھا اسے مارے بغیر نہ لوٹتا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ آج اس جیسا جہاد کسی نے نہیں کیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن وہ شخص جہنمی ہے۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھان لی کہ میں یہ جان کر رہوں گا کہ یہ کس فعل کے سبب جہنمی ہوتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ وہ اگر دوڑتا تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوڑنے لگتے، اگر وہ ٹھہر جاتا تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہر جاتے، اور بالآخر وہ شخص بہت زخمی ہو گیا، اور اپنے زخموں کی تکلیف کتاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنی تلوار کی نوک سینے پر رکھی اور اس پر زور دے کر خودکشی کر لی۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جہنمی ہے اور لوگ اس خبر سے حیران ہوئے تھے، تو میں نے اسی وقت ٹھان لی تھی کہ میں سب لوگوں کی حیرانگی دور کر دوں گا۔ تو میں نے اس شخص کا پیچھا کیا اور وہ سخت بیمار ہو گیا، اور اس نے اپنے تلوار کی نوک سینے پر رکھی اور اس نے خودکشی کر لی۔
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض شخص ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ ان کو جنتی سمجھتے ہیں اور وہ جہنمی ہوتے ہیں، اور بعض شخص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ ان کو جہنمی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ جنتی ہوتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اس لیے ہم خود کو ہلاک نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہم اپنے اعضاء بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے ایک شخص کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھی جو ہے وہ بیمار ہو گیا، اور جب قوت برداشت سے باہر ہو گئی بیماری تو اس شخص نے ایک لمبے تیر سے اپنے دونوں ہاتھوں کے جوڑ کاٹ ڈالے اور اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہنے لگا اور اسی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اسے اچھی حالت میں دیکھا لیکن اس کے دونوں ہاتھ لپیٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے سبب بخش دیا ہے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے دونوں ہاتھ کیوں لپیٹے ہوئے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ جس چیز کو تم نے خود بگاڑا ہے اسے ہم درست نہیں کریں گے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ خواب سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے۔